العالمین صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب محبت اور احترام اور عقیدت کے ساتھ آہستہ آواز میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر فوقیت جو ہے وہ اس اعتبار سے دی کہ ایک تو انسان کو علم عطا فرمایا، اور دوسرا انسان کے اندر خیر اور شر کا مادہ دونوں رکھے۔ علم اس لیے عطا فرمایا کہ اس علم کے ذریعے خیر اور شر میں فرق کر کے خیر والے راستے کو اپنائے گا اور شر والے راستے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں طریقہ اور سنت یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے ہدایت کے راستے کو چنتا ہے، طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اس ہدایت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں کہ وہ خیر کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ خود ہم اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کریں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ برائی کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ برائی کے ہم بالکل قریب پہنچنے والے ہیں، اس سے قبل ہی کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس برائی سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بچنا ہے اس برائی سے، یہ اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں کہ اس برائی سے بچا لیتے ہیں۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہمارے دل کے اندر پہلے سے یہ بات طے ہو، اس بات کا عزم ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے، ہم نے سیدھے راستے کو اپنانا ہے۔ اسی واسطے جب قرآن کریم شروع کیا جاتا ہے، ابتدا کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے،
اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا، ڈھنگ بھی بتلایا، اور ساتھ ساتھ کیا مانگنا ہے یہ بھی بتلایا۔ ہم مانگتے کیا ہیں؟ عام طور پر ہماری دعاؤں میں کیا مانگا جاتا ہے؟ اے اللہ فلانی پریشانی اس کو دور فرما دے، فلانی پریشانی کو دور کر دے، دولت دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ ان تمام ضروریات سے بڑھ کر اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے جو دعا سکھلائی بتلائی وہ یہی بتلائی کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ دنیا کی جو ضروریات ہیں یہ اللہ رب العزت خود اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے۔ آپ خود ذاتی طور پر بیٹھ کر مشاہدہ کریں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز بھی مل جائے، فلاں بھی مل جائے، یہ ایک تصور ہوتا ہے۔ ایک دوسرا تصور ہے کہ جب وہ چیز نہیں مل رہی انسان غور کرے کہ کیوں نہیں مل رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس چیز کے حاصل ہونے کے بعد میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں، میں بلائی کے کام چھوڑ دوں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، اللہ گنجے کو ناخن نہ دے، یہ ایک محاورہ نہیں، ایک سبق بھی ہے، اس اعتبار سے کہ اب ہم غور کریں بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت صرف اس لیے ہم سے دور کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیں، ہم برائی کو اختیار کر لیں۔ تو اللہ رب العزت تو حضرت انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت انسان اپنے دل کا پیالہ کھول کر صحیح معنوں میں ہدایت کے راستے کو جب اپناتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کے لیے ہدایت کا راستہ اور ہدایت کی باتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیتے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی جو جامعۃ الرشید کے بانی تھے، نور اللہ مرقدہ، حضرت کی آپ بیتی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت سنتوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، حرام سے برائی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے شدید کھانسی لگی، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوا تجویز کی، دوا لکھ کر دی، جب دوا استعمال کی رات پیٹ جاری ہو گیا، الٹیاں موشن شروع ہو گئے، بڑا پریشان ہوا، مضطرب ہوا۔ جس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا وہ ڈاکٹر بھی شہر کا مشہور ترین ڈاکٹر، اور جو دوا اس نے تجویز کی وہ دوا بھی کھانسی کے لیے بڑی مؤثر مانی جاتی تھی۔ صبح تہجد کے وقت میں یا فجر کے وقت میں وہ اس کا جو ڈبہ ہے اس سے اٹھا کر اس میں اجزاء لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ملائی گئی ہیں۔ وہ جب میں پڑھنے لگا فرماتے ہیں تو اس کے اندر ایک جز ایسا تھا جو یا تو گائے کا ہوگا یا خنزیر کا ہوگا۔ پھر جب دوا پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا میڈ ان جرمنی، وہ جرمنی کی دوا تھی تو لازمی اس میں خنزیر کا وہ حصہ یا جو جز ہے وہ ڈالا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوا میں اثر بڑھ جاتا ہے کہ وہ جلدی کام کرتی ہے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پیٹ جاری ہو گیا کہ جو دوا استعمال کر رہے ہیں وہ بذریعہ الٹی اور موشن نکل رہا ہے جسم سے، وہ اس لیے کہ یہ خود اللہ یہ اہتمام کرتے تھے کہ اللہ حرام کاری سے بچتے تھے، حرام کھانے سے، مشتبہات سے، اور اللہ بھی بچانے کا انتظام فرماتے۔ تو جب انسان خود سے کوشش کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اسے برائی سے بچاتے۔
ہم ہر وقت یہ بڑا رونا روتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہے. یہ معاشرہ کسی اور نے باہر سے آ کر خراب نہیں کیا. اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ کسی اور نے باہر سے آ کر نہیں کیا، ہم نے خود کیا ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی NGOs تنظیمیں کام کرتی ہیں. حالیہ دنوں میں 8 مارچ کو عام طور پر خواتین کا دن منایا جاتا ہے، عالمی خواتین ڈے. اس میں نعرہ کیا لگایا جاتا ہے کہ ہم آزادی نسواں چاہتے ہیں. پہلے یہ نعرہ 18ویں صدی میں لگا تھا کہ حقوق نسواں چاہیے، اب نعرہ لگتا ہے کہ آزادی نسواں چاہیے. وہ دراصل وہ معاشرہ چاہتے ہیں جو معاشرہ مادر پدر آزاد ہو. جس چیز کے لیے نعرہ لگایا جا رہا ہے اور جس ملک کو دیکھ کے لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ وغیرہ یورپین جو ممالک ہیں وہاں پر آزادی ہے تو ہمیں بھی آزادی ہونی چاہیے. لیکن حقیقی معنوں میں اگر آپ اس یورپ کی آزادی کو دیکھیں نا اور یورپ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنی بربریت، جتنا ظلم ان یورپین ممالک میں خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ہے اور کہیں نہیں ہے. مانا کہ کمزوریاں ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن یہ کمزوریاں دور کیسے ہوں گی؟ اس کے لیے کون محنت کرے گا؟ ہمیں نعرے لگانے سے، جلد سے جلوس کرنے سے ہی فائدہ جو ہے فرصت نہیں ہے، تو ہم کیسے اس پر کام کریں گے؟ ایک جملہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ عورت گھر کی ملکہ ہے. میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ عورت گھر کی معلمہ ہے. ہر خاتون اپنے گھر کی معلمہ ہے، استانی ہے. وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو محنت کرے گی وہ محنت آگے رنگ لائے گی، اور یہ جو معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر بگاڑ ہے وہ بگاڑ ختم ہوگا. ایک زمانے تک مائیں یہی محنت کیا کرتی تھی. اس محنت کا نتیجہ کیا تھا کہ اولاد نیک اور فرمانبردار ہوتی تھی. اور آج کے دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بھائی بچے ہم سے نہیں پڑھتے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو تعلیم و تربیت ماں کر سکتی ہے دنیا کی دوسری کوئی عورت یا استاد نہیں کر سکتی. لیکن بدقسمتی سے اس موجودہ دور کے اندر جب سے یہ موبائل آیا ہے تو گھر کے تمام افراد موبائل میں ہی ہیں. بچوں سے جان چھڑانی ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں، لو بھائی موبائل لو، کارٹون دیکھتے رہو. اور خود کھول لیا تو اس میں ڈرامے دیکھنے شروع کیے ہوئے. وہ جو ہماری ذمہ داری، ہمارے امور تھے، معاملات تھے، وہ ہم سے چھوٹ گئے. اگر ہم 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، جو اس وقت کی مائیں تھی وہ اپنی اولاد کے ساتھ محنت کرتی تھی. اگرچہ انہوں نے مکاتب نہیں دیکھے تھے، اگرچہ انہوں نے اسکول کالج یونیورسٹیاں نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ تربیت میں محنت کرتی تھی جس کے نتیجے میں اولاد فرمانبردار ہوتی تھی. جتنے بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی پڑھیں تو نظر آئے گا کہ ان پر جو اصل محنت کی ہوئی ہے وہ ان کی والداؤں نے کی ہوئی. میں خود اپنا بچپن یاد کرتا ہوں کہ ہماری والدہ
کسی اسکول میں کسی مکتب میں نہیں گئی، خود اپنے والد سے قرآن پڑھا، تو اکثر والدہ ہمیں لے کر بیٹھتی تھیں، واقعات سناتی تھیں، ان واقعات کا اثر کئی دنوں تک دل پر رہتا تھا۔ ہم خود والدہ سے اسی وقت بعض دفعہ معافیاں بھی مانگتے تھے سارے بہن بھائی کہ امی فلاں وقت میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور وہ واقعات ایسا اثر رکھتے تھے کہ کئی ہفتوں تک ایک ڈر رہتا تھا، خدا کا خوف رہتا تھا۔ تو عرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کا بگاڑ ہے، یہ جو ہم حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں، یہی محنت اگر ہم اپنے گھروں میں شروع کر دیں، یہ حقوق اپنے گھر میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو نبھانا شروع کر دیں، تو باخدا اگلی آنے والی نسل جو ہے وہ دیندار بھی ہوگی، امانت دار بھی ہوگی، خوش اخلاق بھی ہوگی۔ اگر ہمارے رویے ہی درست نہیں ہوں گے، ہماری تعلیم و تربیت ہی درست نہیں ہوگی، تو پھر ہم اس امید کو چھوڑ دیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہوگی۔ آج دنیا آتی ہے کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی بات نہیں مانتی۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان تعویذات میں وہ اثر نہیں ہے جو اثر آپ کی دعاؤں میں ہے اور آپ کی محنت میں ہے۔ آپ محنت کریں دن میں اور رات کو اللہ سے مانگے، اللہ یہ اولاد آپ نے دی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے میں نے کوشش کی ہے، اے اللہ اس کے دل میں یہ تعلیم یہ تربیت ڈال دے، اسے دیندار بنا دے، اسے اللہ والا بنا دے، اسے اپنا مقرب بنا دے۔ یہ دعائیں تو بڑی کی جاتی ہے، امتحان میں پاس ہو جائے، فلاں ڈگری مل جائے، فلاں جگہ نوکری مل جائے۔ یہ دعا کوئی بھی نہیں کرتا کہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد کو متقی بنا دے۔ یہ دعائیں کوئی بھی نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ بہت کم، 100 میں سے پھر 2 یا 3% ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جب اولاد کے ساتھ یہ محنت کی جائے گی، معاشرے کے اندر یہ محنت کی جائے گی، تو پھر یقین جانیے وہی اولاد بڑی ہو کر جب ذمہ داریوں پر آئے گی، بیٹا ہے، بیٹے کی جب ذمہ داریاں آئیں گی تو وہ عورتوں کے حقوق، اپنی ماں کا حق، اپنی بیوی کا حق، اپنی بہن کا حق، ان سب کو تسلیم کرتے ہوئے صحیح معنوں میں ادا کرے گا۔ یہی وجہ ہے جن معاشروں میں، جن گھروں میں تعلیم کے ساتھ تربیت پر محنت ہے، تو وہاں اولاد بھی ایسی فرما بردار، ایسی متقی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ آج بھی ایسی اولاد ہے۔ میں خود کئی سارے گھرانوں کو جانتا ہوں جو آج بڑی عمروں میں پہنچ کر بھی اپنے والدین کے سامنے سر نہیں اٹھاتے، اور یہ سارا ان کے والدین کی محنتوں کا، دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ حقوق کا نعرہ ہے، حقوق، ہمارے حقوق دیے جائیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق دیا جائے۔ تو یہ حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے، کیسے پورے ہوں گے؟ کیا ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق ہیں، وہ ہم پورے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جس دن ہم نے اس بات کو سوچ لیا، اس بات کا عزم کر لیا کہ ہمارے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ہم ادا کریں گے، تو خود بخود دوسرے بھی ہمارے حقوق ادا کریں گے، ہماری رعایت کریں گے، ہمارا خیال رکھیں گے۔ لیکن اب ہم خود چوڑے ہو کر بیٹھ جائیں اور ہم چاہیں کہ ہم کسی کے حقوق ادا نہ کریں، لوگ ہمارے حقوق ادا کرتے رہیں، تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نعرے ہی لگاتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو کوستے ہی رہیں گے،
معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، جو عزت دی ہے، جو احترام دیا ہے، وہ دنیا کے کسی معاشرے نے بھی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کفر کے اندر جو خواتین اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں وہ اسلام سے مرغوب ہو کر اسلام میں داخل ہوتی ہیں۔ بے شمار واقعات ذرائع ابلاغ کے اندر موجود ہیں، بالخصوص وہ ایک خاتون صحافیہ جو افغانستان کی جنگ کے دوران طالبان کی قید میں آئیں، جب انہیں رہائی ملی، آزادی ملی، اس کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اسلام کو قبول کیا۔ اور وہ کس چیز سے متاثر ہوئیں؟ وہ اسلام کے اس نظام سے متاثر ہوئیں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام جو عورت کو حق دیتا ہے، دنیا کی کوئی معاشرہ، کوئی تعلیم عورت کو وہ حق نہیں دیتی۔ عورت اگر ماں ہے اس کا مقام الگ ہے، بیوی ہے اس کا مقام الگ ہے، بہن ہے اس کا مقام الگ ہے۔ ہاں، یہ جو نعرہ ہے کہ عورت کمائے مرد کے ساتھ برابر رہے، دین مطہر، شریعت مطہر یہ اعلان کرتی ہے کہ شریعت اور دین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کہ کما کے کھلانا یہ باپ، بیٹے، شوہر کا کام ہے، بھائی کا کام ہے۔ اسلام کسب معاش کی خاطر عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کو عورتوں کی توہین اور تذلیل سمجھتا ہے۔ مردوں کی توہین تذلیل نہیں، عورتوں کی توہین تذلیل سمجھتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام نے عورت کو جو عزت بخشی ہے وہ دنیا کا کوئی معاشرہ نہیں دے سکتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر باپ، بیٹا، بھائی، شوہر نہیں ہے تو پھر جو اسلامی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کی کفالت کرے۔ آج جو نعرے لگائے جاتے ہیں، جو باتیں کی جاتی ہیں، حقیقتاً یہ حقوق کے لیے نہیں ہے۔ ان نعروں کے پیچھے ایسی تنظیمیں، ایسے لوگ متحرک ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ عورت ٹیشو پیپر کی طرح ہے، استعمال کرو اور پھینک دو۔ ان کے جو اصل بانیان ہیں، جو اصل ان چیزوں کو چلانے والے، بنانے والے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر دو چیزیں، ایک پراپرٹی، جائیداد، اور دوسری عورت۔ اس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جائیداد سے بھی سب فائدہ اٹھاتے رہے اور عورت سے بھی سب فائدہ اٹھاتے رہے، اور اسی مقصد کو لے کر وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جائے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں خواتین سے بالخصوص کہ آپ شریعت مطہرہ کا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں، صحابیات کی زندگیوں کو پڑھیں۔ اسی طرح جو خواتین جنہوں نے دین اسلام کی ترویج اور محنت کے لیے اور ایک اچھے معاشرے کے لیے محنت کی ہے، ان کے واقعات کو پڑھیں۔ اور آج بھی ایسی خواتین موجود ہیں جو اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ دین کی ترویج کے لیے بالخصوص اپنی اولاد، اپنے معاشرے، اپنے محلے کے ہر گھر کے لیے اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ ہر ایک کی ایسی تربیت، ایسی تعلیم ہو جائے کہ وہ دین پر چلنے والا ہو جائے۔
اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں اللہ رب العزت خیر کثیرہ عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے بڑے تھے، ان کے پاس آج والی سہولیات موجود نہیں تھی، سادہ سی زندگیاں تھیں ان کی۔ جس طرح آج ہمارے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، دن میں کئی مرتبہ کھاتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے دن میں کئی مرتبہ نہیں کھایا، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میسر آ گیا۔ اس کے باوجود ان کے دلوں میں محبت، احترام، قدردانی، وہ جو اس معاشرے کی خاصیات تھی کہ وہ تھوڑے کے اندر جو خیر و برکت ہوتی تھی وہ آج نہیں ہے۔ آج وافر مقدار میں چیزیں موجود ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود وہ خیر اور برکت نہیں ہے۔ اور یہ کیسے آئے گی؟ یہ تبھی آئے گی کہ جب ہم صحیح معنوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طریقوں کو اپنائیں گے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔